اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرات، اللہ رب العزت کے کروڑہ کروڑ احسان ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو اگر دیکھیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اتنی پیاری تھی۔ 40 سالہ زندگی جو آپ نے گزاری ہے، اس 40 سالہ زندگی میں غیر لوگ بھی جب دیکھتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ محمد کی طرح کسی کا اخلاق و کردار نہیں ہے، محمد کی طرح میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد حکم خدا بندی ملا، اے میرے محبوب میری نبوت، اے میرے محبوب نبوت و رسالت کا اعلان کیجیے۔ حکم خدا بندی ملا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا۔ کفاران مکہ آپس میں چینی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ 40 سالہ زندگی تو محمد کی بہت اچھی، لیکن 40 سال کے بعد جو انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا یہ بہتر نہیں کیا۔ گھر گھر میں اختلاف ہو گیا، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، ماں بیٹی میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف، اس وجہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اسلام کے فروغ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پھیلانے کا طریقہ دیکھیے، جہاں میرے سرکار کو جو بھی مل جاتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھاتے تھے، اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتاتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمانے کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش کی دعوت کی۔ جب سرداران قریش اکٹھا ہو جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا کھلایا۔ کھلانے کے بعد آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ۔
تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ کفاران مکہ بھاگ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ محمد 40 سال تک خاموش رہے ہو، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا۔ میرے سرکار نے پھر بڑے بڑے سرداران قریش کی دعوت کی۔ جب بڑے بڑے سرداران قریش اکٹھا ہوئے، پھر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کفاران مکہ سنو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس دنیا انسانیت کا آخری رہنما ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا، کفاران مکہ بھاگ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، اے مالک و مولا، یہاں تو کوئی تجھے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مولا، میں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، یہاں کوئی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اے پروردگار، اب کیا کروں؟ میں تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، لیکن لوگ میری باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، پریشان نہ ہو۔ اتبا نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، ابو جہل نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا ہے تو نہ مانے۔ اے محبوب، تو مجھے مان، میں تجھے مانوں۔ اے محبوب، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے، میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں۔ سبحان اللہ۔ ان واپس جانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب کفاران مکہ کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے کفاران مکہ، اے واپس جانے والوں سنو، جب تک علی کے جسم میں جان ہے وہ محمد الرسول اللہ کی میم پر قربان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک سے ایک لہیم و شہیم کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو رہے ہیں، ایک سے ایک لہیم و شہیم اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں جو بھی مل جاتا اسلام کے بارے میں بتاتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اب اپنے طریقے سے اسلام کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ دن با دن اسلام بڑھ رہا ہے، دن با دن اسلام ترقی کر رہا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر معجزہ دکھانے کی ضرورت پڑتی وہاں معجزہ دکھاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ابو جہل نے سنا کہ محمد نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا تو ابو جہل بڑا شش و پنج میں ڈوب گیا، اب کیا ہوگا؟ ابو جہل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے ہاتھوں میں کنکری لی اور لینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہتا، محمد نبی ہو؟ سرکار نے فرمایا، ہاں الحمدللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ابو جہل نے کہا، اے محمد، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنے نبوت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے۔ محمد، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ کے رسول ہو، تو یہ بتاؤ تمہارے پاس نبوت نبی ہونے کی کون سی دلیل ہے؟ کوئی نشانی تو پیش کرو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، بتا تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، بتا تو کون سی نشانی مجھ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ ابو جہل کہتا، محمد میں تمہیں نبی مان لوں گا، لیکن یہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر تم نے یہ بتا دیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل یہ بتا، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں خود ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے میں کون ہوں۔ ابو جہل ہنسا، ہنسنے کے بعد کہتا ہے، محمد باتیں بڑی لمبی کرتے ہو، اب آپ نہ بتائیے بلکہ جو میری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے میں کون ہوں، جو میری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے میں کون ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں بتا دو میں کون ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھی کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، ابو جہل شش و پنج میں ڈوب گیا، دل میں کہتا ہے قبضے میں میرے، مٹھی میں میرے، لیکن کلمہ نبی کا ہے۔ ابو جہل کہتا، محمد معاذ اللہ تمہارا جادو تو ان کنکریوں پر بھی چل گیا، اس لیے ابو جہل میرے نبی کو جادوگر زادہ کہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، یہ بھی میرے نبی کا مشہور معجزہ ہے، یہ بھی میرے نبی کا مشہور معجزہ ہے، ہاتھوں میں بو جہل کے بے جان بولتا ہے، بے جان بولتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دن با دن کوششیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنے دل میں بسا لو۔ اس لیے نبی کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی نبی کی محبت کام آئے گی۔ اسلامی بھائیوں، یہ سیم و زر، یہ خزانے، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے مرنے کے بعد قبر میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اگر قبر میں کچھ بھی کام آئے گا تو رسول اللہ کی محبت کا چراغ کام آئے گا، رسول اللہ کی عظمت کا چراغ کام آئے گا، رسول اللہ کی الفت کا چراغ کام آئے گا۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے، حبیبی یا رسول اللہ، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔